جی میرے آقا فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے محبوبہ ایک پانچ نماز میں تیرے تے فرض کی دیا نے ایک پانچ نماز میں تیرے تے فرض کی دیا نے جنہیں تیرے غلام انہاں دا اہتمام کرن گے انہاں دا وقت دے نال ادا کرن گے فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے ظہر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے عصر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے مغرب دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے عشاء دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے 8 دن بعد جمعہ دا جمعہ بھی جماعت نال ادا کرن گے جڑا صحیح معنی پنج گانا با جماعت پڑھ کے انہاں اہتمام کرن گے ایں نال اپنی محبت رکھن گے کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت وچ داخل کر دیاں گا کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت وچ داخل کر دیاں گا محبوبہ جڑے ادا اہتمام نہیں کرن گے اگلی گل بھی پہلے خوشخبری سنا رہا ہے رب محبوبہ جڑے تیرے غلام نماز پنج گانا دی پابندی کرن گے انہاں نوں خوشخبری دے دیو کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت وچ داخل کراں گا سونا تڑے رفیق ہون گے تے جنہاں لوگوں نے ادا اہتمام نہ کیتا میرا انہاں نال کوئی وعدہ نہیں میرا انہاں نال کوئی وعدہ نہیں پتہ چلیا اور خود جڑا رب دی ذات محبوب نال وعدہ فرماوے محبوبہ دے تیرے غلامے نے اہتمام نماز دا کیتا کل بروز قیامت جنت دی ذمہواری میں رب دینا وا کہ محبوبہ سبحان اللہ آمین مولا تیری بڑی مہربانی اگے رب فرمایا محبوبہ جنہاں نے اہتمام نہ کیتا جنہاں نے نماز پنج گانا ادا نہ کیتی انہاں دا میرا کوئی ذمہ نہیں تا پتہ چلیا اللہ دے یاد دی گفتگو ہوئی تے کیڑا انعام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للعالمین نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے یارو خدا کو یاد کرنے سے وہ اللہ کا خدا بھی مالک کائنات خالق کائنات حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار کروڑا درود میٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہوتے حضرات نے بتا جماعت الثانی کا مہینہ رواں دواں اج کا جڑا ساڈا موضوع تے عنوان ہے نماز کے متعلق ہے دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنی چوکٹ تے آون دی توفیق عطا فرماوے اور پنج گانا با جماعت نماز کی سعادت نصیب فرماوے اور اللہ رب العالمین جیویں کہ دیکھو تے تو حقو نماز جمعہ کی سونی سعادت نصیب فرمائیے اپنی چوکٹ دے ہوتے آمن کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام کے اندر جتنا مسلمان ہیں اللہ سارے لوگ اپنی چوکٹ دے آمن کی توفیق عطا فرمائیے حضرت دی وقار
آؤ اسلام کے جڑے 5 ارکان ہیں، پہلا اسلام کا مین ارکان جڑا ہے اللہ کی توحید تے محبوب کی رسالت کو مننا، اللہ رب العالمین کی ذات تے ایمان رکھنا اور ان کے مٹھے محبوب تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کی ذات کو خاتم النبیین ماننا اور ان کے ایمان لے آنا اور قیامت کو حق بننا، یہ پہلا ارکان اسلام کے ارکان کے وچ جڑا سب تو دوجا زیادہ تو زیادہ زور دیتا گیا ہے پہلے ارکان کے بعد وہ نماز ہے۔ حج بھی اسلام کا ارکان ہے، زکات بھی زکات بھی دیا جاتی ہے، لیکن روزہ حج زکات ان ترے تو پہلے نماز کے متعلق ہے۔ پتہ چلے اگر ایمان کی بنیاد اسی خیمہ تیار کریے، ایک خیمے کے چاروں ول اسی لمبے لمبے پاسے لا چھڑتے ہیں، خیمہ بڑا لمبا ہوئے تو درمیان میں جی پلر کی لوڑ پہنی ہے، ایک آسرے کی لوڑ پہنی ہے، مکان بنانے یا دیوارہ بنانے ہیں، لیکن درمیان میں جی گاٹرٹیا کی لوڑ پہنی ہے۔ پتہ چلے اسلام کے ارکان سارے آنا، لیکن نماز کے نال اسی کور کرنا ہے، ایک سپورٹی ہے، ایک باڈی گارڈ ہے اسلام کے ارکان کے وچوں سب تو بڑا یہی ہے۔ پہلا ارکان ہے رب تے رب دے رسول تے ایمان رکھنا، لیکن تہاڈا ایمان کمزور ہونے دے نال تے مضبوط تا ہونا ہے جدوں اسی نماز دی پابندی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، یہ سارے ارکان اعلیٰ ہیں، لیکن ان سارے دے وچ جڑے چون دے وچوں نماز روزہ حج زکات دے وچوں نماز نوں زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ کیوں؟ جدوں اللہ کی بارگاہ دے اندر بندہ آ جاتا ہے کہ رب کرم کر چھڑتا ہے، رب کرم کر چھڑتا ہے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے غلاماں ذرا غور کرے آجے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک سجدہ موسم خزاں دا موسم میں میٹھے آقا دے نال مدینے تو باہر جنگل آ گیا، میرے تیرے آقا نے ایک درخت دی ٹہنی دے 2 لڑیاں پکڑیاں، انہاں 2 لڑیاں نوں پکڑ کے انہاں نوں جھاڑیا، انہاں نوں تھوڑا ہلایا تے سارے پتے زمین تے ڈگ پئے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو ذر کی ویکھے آئی، سنیا تسی تینوں نہیں پکڑیا ہے، تسی تینوں کو ہلایا تے سارے پتے گر گئے نے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری جویں تو مینوں ویکھے آئی، میں تینوں کو پکڑیا، اینوں ہلایا تے سارے پتے گر گئے نے، ایویں میرا غلام جڑا قیامت تک آون والا، میرا کلمہ پڑھن والا، نماز دی پابندی کرے گا، نماز دی پابندی کرے گا، نماز جماعت دے نال ادا کرے گا، اودے گناہ وی ایویں جھڑ جان گے۔ سبحان اللہ جی، اودے گناہ وی ایویں جھڑ جان گے اے ابو ذر جویں ٹہنی دے پتے پہ گردے نے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غلاماں ذرا غور کرے آجے، علماء کرام بہتے سی لکھتے ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، میرے آقا نے فرمایا غلاموں اسی ساری جیا کا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ جی سونے آقی حکم فرما دے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں اج میں تیرے کو گل پوچھنا ہے، سچی سچی جواب دے آجے، سچی سچی جواب دے آجے۔ غلامہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سنا فرماؤ کیا حکم ہے، کیڑی مسئلہ پوچھ دے ہو، اسی مسئلے جو کہ نہیں پر جیڑی سمجھ مجھ ہوئے گی وہ ضرور دساں گے۔ میرے آقا نے فرمایا غلاموں اے دسو تہاڈے گھر دے اندر نہر وانی ہوئے، نہر پانی دی بیچن دی ہوئے، او دے اندر تہاڈے وچوں بندہ 5 واری نہاوے، کیا جسم تے کوئی میل رہ جاندی ہے یا نہیں؟ میرے
آقا کے فرمان کو کہ پتہ چلیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تواڈے گھر دے اگے نہر پانی دی پئی وگدی ہوے، تواڈے گھر دے وچ کوئی بندہ دن دے وچ 5 واری نہاوے، کیا او دے جسم تے کوئی میل رہ جانی ہے؟ غلاماں نے آکھیا سونیا ایک واری نہاوے تے دل سارا سوہنا لگ جاندا ہے، تے جڑے 5 واری نہاوے تے پھر میل دا تے نشان نہیں رہنا۔ تے میرے آقا نے یہی فرمایا غلامو اے میری نماز دی عادت بنا لو، اگر 5 گھنٹہ با جماعت نماز ادا کرو گے رب کعبہ دی قسم ہے جے غسل دے نال جے تاری نہاون دے نال نہر جو بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، نماز پڑھن تو بعد بندہ بھی یہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں ذرا غور کرے آجے ایک دنیا دا عاشق سی، ایک عورت دے عاشق ہو گیا، او دا ہر وقت یہ دل کرتا کہ کسی طرح یہ عورت مینوں مل جاوے۔ ایک دن انہوں طریقہ ملیا، انہوں وقت ملیا، عورت سامنے آ گئی، آجا میں تیرے تے عاشق ہو گیا، میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا وا، میں تیروں ملنا چاہنا وا، میں تنہائی دے در تے تیرا گفتگو کرنا چاہنا وا۔ پر اس انسان غافل دا جڑا ارادہ بد سی، او دی نیت بد سی، لیکن جڑی اگوں ملن والی عورت سی او نیکو کار سی، نیک صالحہ سی، شرم و حیا والی سی، حضور دی سچی تے پکی غلام سی، حضور دی سچی تے پکی غلام سی۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس آخیا جی تو واقعی میرے تے عاشق؟ واقعی جی واقعی میں نے ملاقات کر آ رہے میں تیرے گلا کرنے میں تیرا ڈانا۔ اس بی بی نے آخیا انج کر او فلان مسجد لگا جا 40 دن لگاتار بلا ناغا 5 وقت با جماعت نماز اسے پیچھے پڑھ 40 دن یا بعد 41 دن میں کو بلاوے گا جتھے کہے گا میں حاضر ہوں۔ وہ بندہ عاشق سی نا، پہلے تو ان کے دل کے اندر حوث سی، بری نیت سی، برا ارادہ سی، لیکن عاشقان رسول مفسرین کرام لکھتے ہیں اس بی بی دی آنکھیں لگ کے، اس عورت دی آنکھیں لگ کے عاشق جا کے مسیحے بڑھ گیا بھی ایک بھی گل 40 دن میں نماز پڑھ کے کتنا دن ملنا سا۔ لیکن جو ہی وہ نماز پڑھتا رہا، نامہ نہ کیتا، وقت گزرتا رہا، صبح کی نماز جماعت نال پڑھے، ظہر کی نماز بھی جماعت نال پڑھے، عصر کی نماز بھی جماعت نال، مغرب کی نماز جماعت نال، عشاء کی نماز بھی جماعت نال، وہ امتحانہ گزر جائے دوسرے دن پھر نماز کی انتظار ہے، وہ گزرے پھر انتظار نماز ہے، یعنی وہ لگاتار نماز کی طاعت سی، نماز کی فکر سی، نماز کا وقت کی خیال سی، رات دن جو 5 گانا با جماعت نماز 40 دن اس پوری کیتیاں۔ اس گلی دے وچ اس عاشق دا گزر ہویا، مشوق اگے آ گئی بھی تو ہن وعدہ پورا کیتے ہن تیرا کی حکم ہے؟ اس نے پہلے میں آیا سی اپنی غرض نال، گل سمجھیا جی، پہلے میں آیا سی اپنی غرض نال، میری نیت ہور سی، میری فکرت ہور سی، میرا منصوبہ ہور سی، پر بھیڑا جڑا تو رستہ دتا ہی اصل رستہ تے ہن تو میری بھیڑ بن گئی ہے، اے جڑا رستہ میں تو دسی آئی کہ میری نسل یاد کرن گیا تے جیڑی جس تے مینوں اس گھر وچ آئی ہے تیرا عشق تے کسی کام دا نہیں۔ یہ دنیا کی فریض ہے نا، دنیا کی حوث ہے، دنیا کا خیال ہے، پر جب رب کی بارگاہ میں آ گیا، رب کی بارگاہ میں جھک گیا، رات دن کا نماز کا خیال ہوتا سی، صبح کی پڑھتا تے ظہر کے انتظار کرتا سی، ظہر کا پڑھتا تے عصر کے انتظار کرتا سی، عصر کی پڑھتا تے مغرب کے انتظار کرتا سی، مغرب کی پڑھتا تے عشاء کے انتظار کرتا سی، عشاء کی پڑھتا تے فجر کے انتظار کرتا سی۔ جب 40 دن میں لگاتار اس مالک دے وچ جھک گیا، میرے دل وچ کوئی یاد بس گیا، اور میرے دل وچ وہ بھی محبت آ گئی ہے، میرے بہنا تیرا بڑا احسان ہے، تیرے سلام ہو گئے۔ پتہ چلے ایسے لوگ بھی گزرے، اگر آج ساڈی کو ماں بہن ہوتی کہ انہوں گلی میں کوئی بندہ رو کے آتا جی میں تیرے عاشق کا تیرے ملنا چاہنا تے شامی دھمال کا گلی اس ٹائم لڑائی جھگڑا فساد ہو جاتا، لیکن پہلے والا ساڈے ماں بہن بھی سمجھدار سن، کیوں؟ وہ میں کتاب میں پڑھی ہے، اج کے دور میں تو ہوگا نہیں پتا، تسی بہتر جانتے ہو، ساڈیاں جڑے پہلے ماواں سن وہ تہجد پڑھدیاں سن، کی پڑھدیاں سن؟ نماز تہجد پڑھدیاں سن،
رب کعبہ کی قسم جڑی ماں تہجد پڑھے ہے تے پتر تا بایا سی بستامی رحمت اللہ علیہ جمدے نا اے ولیاں دا مزارہ ہے وجہ جو وجہ پہ ہمیں پتر جمدے نے لیکن انہاں دے محنتاں نے انہاں دے کردار اچھے انہاں دے اخلاق اچھے رب کعبہ کی قسم ہمیں جڑی قرآن پاک کی آیات پڑھی 21 بار کی پہلی آیات ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی تے برے کام تو بچاتی ہے پتہ چلیا نماز فائدہ دیتا نماز فائدہ دیتا جے عزیز صحیح معنی میں ادا کریے تے رب راضی ہوتا ہے خدا دے لا تقنطوا من رحمت اللہ میرے بندے آ جا جتنا گناہگار ہے جتنا بدکار ہے جتنا گناہ ہو گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو دروازے کھلے نے آ جا تو سر پہ جھکا ہے تمہاری تو میری چوکٹ پہ نہ آنا اگے راستہ میں آپ کھولنا میں رحمت آپ بسانا تیرے گناہ آپ معاف کرنا تیرے پریشانیاں میں معاف کرنا پتا چلیا کہ ساڈی جڑی مہجبی ہے اے جڑو اسی متھا آنے کھوپڑی سار آنے اے اودے اگے جھک کے گل بنے نا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا غور کریا جے علماء کرام محدثین ذکر میں آقا تیرے دل میں آقا تاجدار مدینہ حضور صاحب قلب سینہ وضحا کے چہرے والا تاج تاج والا علم نشرہ کے سینے والا محبوب صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے میرے آقا فرماتے ہیں غلامو جی آقا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ میرا رب میرے نال گل کی میرے رب نے میرے نال کلام کیتا میں حکم دیتا میں تو سناتا پیا نے غور کریا جے میرے آقا فرماتے ہیں میرا اللہ فرماتا ہے محبوبا اے پنج نماز میں تیرے تے فرض کیتیاں نے اے پنج نماز میں تیرے تے فرض کیتیاں نے جے تیرے غلام انہاں دا اہتمام کرن گے انہاں نوں وقت دے نال ادا کرن گے فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے ظہر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے عصر دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے مغرب دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے عشاء دی نماز بھی جماعت نال ادا کرن گے 8 دن بعد جمعہ دا جمعہ بھی جماعت نال ادا کرن گے جڑا صحیح میں پنج گانا با جماعت پڑھ کے انہاں اہتمام کرن گے انہاں نال اپنی محبت رکھن گے کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت میں داخل کر دیاں گا کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت میں داخل کر دیاں گا محبوبا جڑے اہتمام نہیں کرن گے اگلی گل بھی پہلے خوشخبری سنا رہا ہے رب محبوبہ جڑے تیرے غلام نماز پنج گانا کی پابندی کرن گے انہاں نوں خوشخبری دے دیو کل بروز قیامت میں انہاں نوں جنت میں داخل کراں سونا تڑے ٹھیک ہون گے تے جنہاں لوگوں نے ادا اہتمام نہ کیتا میرا انہاں نال کوئی وعدہ نہیں میرا انہاں نال کوئی وعدہ نہیں پتہ چلیا اور خود جڑا رب دی ذات محبوب نال وعدہ فرماوے محبوبہ جے تیرے غلامے نے اہتمام نماز دا کیتا کل بروز قیامت جنت دی زندگی میں رب دے نام تے محبوبہ سبحان اللہ آمین مولا تیری بڑی مہربانی اگے رب فرمایا محبوبہ جنہاں نے اہتمام نہ کیتا جنہاں نے نماز پنج گانا ادا نہ کیتی انہاں دا میرا کوئی ذمہ نہیں تب پتہ چلیا اللہ دے یاد دی گفتگو ہوئی تے کیڑا انعام کیڑا وعدہ نماز پنج گانا دا آؤ معراج والی رات زکات حج روزے انہاں دے بارے میرے محبوب دی ذات مکے وچ سن مدینے وچ سن گلیاں وچ سن بازاراں وچ سن پہاڑاں تے سن کھارے وچ سن صبح آئی شام آئی دوپہر آئی رات آئی ونویلہا تہجد دا وقت جس وقت بھی اللہ چاہتا ہے اس وقت رب اپنا قرآن نازل کرتا رہے محبوب لیتا رہے دین اکٹھا کرتا رہے لیکن ایک تو فائدہ اسلام رحمان نے وچوں وہ یہ جگہ اتھے زمین تے نہیں ملیا وہ عرصہ تے ملیا وہ کیڑا تحفہ نماز دا تے نماز دا تحفہ رب نے یار نو عرصہ تے بنا کے سامنے بٹھا کے فرمایا محبوبہ گھبرانا اے تحفہ دے رہا تیری امت لئی جیڑا جڑا اینو ادا کرتا جاوے گا میں رنگ لاتا جاواں پتہ چلیا ہن خود اندازہ لا روزہ
زمین تے سن، زکات فرض ہوئی محبوب زمین تے سن، حج فرض ہویا محبوب زمین تے دھرتی تے بیت المقدس مکہ مدینے دی دھرتی تے عرب دی دھرتی تے موجود سن، لیکن نماز کا تحفہ عرشاں تے بلا کے کون ملا کے محبوبہ ہے تحفہ لے جائے وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے جیڑا حضور دا غلام سچا کلمہ پڑھن والا حضور دا باقی غلام ہے اپنے دل میں محبت رکھدا ہے کہ وہ نماز نال پیار ضرور کرتا ہے۔ کفر شہر دے اندر ایک کلی سی جڑا لوگوں دا بوجھ اٹھاتا سی اور لوگوں دی امانتاں لے کے ایک شہر تو دوسرے شہر جانا۔ اتفاقاً ایک دفعہ کوفے دے وچوں کچھ لوگوں دی امانتاں چاہ کے دوسرے شہر وال جا رہا ہے، اگوں ایک مکار دنیا دار مل گیا، اس نے پوچھنا کیتا اوے بابا تو کدھر جا رہے ہیں؟ کلی صاحب اس نے کہا فلاں شہر جا رہے ہیں، تے فلاں فلاں دی امانتاں نے تے جا کے تے پہنچاونیاں نے۔ او جڑا مکار تے غدار سی اس آخیا مینوں تھوڑی تکلیف ہے تے آ خچر تے تیرا سامان تھوڑا ہے، انج کر میں تینوں ایک دینار دینا، مینوں ادھر تے سوار کرنا ہے، مینوں بھی ادھر تے سوار کرنا ہے تے نالے رستہ میں بھی اپنے جا سوں۔ اس نے جی بسم اللہ۔ وہ مکان نے ایک دینار دیتا، وہ کلی پہنچ جانے والا جڑا امانت پہنچانے والا سی وہ انہوں سوار کر لیا۔ چلدیاں چلدیاں رستے وچ دو رستے آ گئے، ایک تھا تے دو رستے آ گئے تے مکار پوچھنا کرتا ہے بابا کدھر جانا ہے؟ اس رستے وال جانا ہے، اس رستے وال جانا ہے؟ اس نے کہا جی اس رستے وال جانا ہے تے میں اتھوں جانا ہوں۔ تے مکار نے آخیا بابا تینوں نہیں پتا اے دوجا رستہ بڑا شارٹ کٹ ہے، اے جلدی نہیں پہ جا سے نال اگے سواری دا گھاس دا اہتمام پانی دا اہتمام بھی ہے، آبادی بھی ہے، یہ رستہ بڑا آسان ہے اتھوں چلنے آ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے چلو۔ کچھ دور جا کے رستہ ختم ہو گیا، وہ بابے کلی نے دیکھیا لوگوں دیا کھوپڑیاں پئیاں نے خون دی بدبو آ رہی ہے۔ جدو مکار تھلے اتریا نا تے خنجر وچوں کٹ کے ٹیبا کے جو کہتا ہوں تو تیار ہو جا تے میں تیرا سر قلم کروں۔ تے جڑا وہ کلی سی بابا سی جڑا امانتاں لے کے دوجے لوگوں نے پہنچاتا سی، محنت مزدوری کرتا سی، 4 مہینے کو دینار مل جاتے سی۔ وہ آتا یار چنگا تو میں نے کول اپنا رستہ دے نال اپنا سواری کر دیتی ہے، تو مجھے دینار نہیں تو ہوں تو میں الٹا مینوں قتل کروں۔ وہ سکے بس اور گلا نو چھڈ اگا ہو تو میں تیرا سر قلم کروں۔ وہ کہا چینج کر یار تو اگر باقی تو میرا سر قلم کرنا ہی میں 2 رکعت نفل پہ پڑھنا دے۔ میرے خیال سے کسی نے سمجھ نہیں آیا، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ میں کسی کا دورہ نہیں سناتا، بہتر رہا کہ سچی حکایت سنانا با مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ ساکے یار چنگا بندے کو اپنا نام لے کے آیا تیرو سواری جیتی ایک دنیا کی خاطر ہوں تو میرے قتل میں آ گیا، میرے سر میں آ گیا۔ وہ ساکے نہ گلا نو چھٹ دیا اور تیرا سر کام کرنا۔ وہ ساکے اگر تو ہوں نہیں بھی چھٹ دا ایک تو مہربانی کر میں رب نے اگے جھکتے جاؤں اپنے مالک کا سر پر سجود ہو جاؤں، میں تو نفر کے ادا کرن دے، میں تو نماز کے ادا کرن دے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور امام کرام لکھ دیں وہ جڑا کلی سی مردود سی امانتاں پہنچاون والا ان کے سامنے کوفے دے جان والا وہ اللہ کی بارگاہ وچ گیا، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، اگوں قرآن پاک کی آیات پڑھی تے او دا ترجمہ ہے مالک لاچارا دی، بیکارا دی، گناہگارا دی، او مالک سنتا ہے کہ انہوں پکارو، او مالک سنتا ہے کہ انہوں پکارو۔ اور اکھاں میں جو میر نے رب دی بارگاہ میں جھکیا ہوا ہے، رب دی بارگاہ میں کھڑا ہے کہ اے میر والا پیر قرآن پاک کے ہاتھ دے نال اللہ نو عرض کھڑا کرتا ہے۔ ہلے وہ نماز کی حالت سی، بعد اندر آخری تحیات دے بیٹھا سی، ادھر وہ ظالم وہ مکار آوازہ دے رہے ہیں، وہ جلدی پر نمبر نماز پر میں آگے جائے تیرے ساتھ کرم کر کے سامان لے کے۔ ہلے ایک گلہ پہ کرتا سی، ایک
چھڈ دیتا جدوں او بابا نماز تو فارغ ہویا نا دوڑ کے گھوڑے ول گیا تے بابا تو کون ہے مینوں بچاون والا میں تے تینوں نہیں جاندا اس آخر میں اس خالق دا بندہ جنوں پکارے اس دی مدد کی جس مالک نوں تو پکارنا پے نماز دی حالت دے اندر مینوں بھیجن والا بھی او مالک ہے او خالق ہے پتہ چلیا ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی تے برائی تو بچاتی اور حفاظت کرتی ہے پر شرط ہے کہ وہ دی بارگاہ وچ سچی سی آ جاوی اے دیکھو نا جی سچی اللہ اکبر سی وہ دی بارگاہ وچ آ جاوی